اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کامی وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان 70 لوگوں کا واقعہ بیان کریں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور انبیاء کرام گزرنے لگے، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 2 آدمی، کسی کے ساتھ ان کی امت کے کچھ لوگ تھے اور کسی نبی کے ساتھ تو کوئی بھی امتی نہ تھا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت نے آسمان کے کنارے کو بھر رکھا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کنارے بھی دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑی جماعت آسمان کے کنارے کو بھرے ہوئے تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، یہ تمہاری امت ہے اور ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس قدر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور ہم لوگوں سے یہ ظاہر نہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس پر لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، اس لیے وہ لوگ ہم ہی ہوں گے، ورنہ ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، وہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں اور نہ کسی شے میں بدفعلی سمجھیں اور نہ علاج کے لیے آگ سے داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس روایت کے اندر جو دم نہ کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور دم سے منع کیا گیا ہے، وہ دم ہے کہ جس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات کا ذکر ہوتا ہے۔ جو لوگ کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کرتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کے ساتھ جو دم کیا جاتا ہے، یہ پڑھ کر پھونکی جاتی ہیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا، ہاں تم ان میں سے ہی ہو۔ پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس عکاشہ دعا کرانے میں تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ جنت میں کون کون لوگ داخل ہوں گے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا اکثر جنتی لوگ غریب اور مساکین تھے، اور جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ ان میں اکثریت خواتین کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ بالاخانوں والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکتا ستارہ سر اٹھا کر دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ جنتیوں میں درجات کا فرق ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منزلت انبیاء کرام کو حاصل ہوگی، دوسرے لوگوں کو یہ درجات کیسے ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ درجات ان لوگوں کو بھی حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ہوگی۔ اللہ کی ذات ان لوگوں کو بھی درجات سے نوازیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔